اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عظیم المرتبت صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں کہ کائنات ارضی میں اس سے زیادہ خوبصورت لوگ دوبارہ آ نہیں سکتے۔ وہ جماعت صحابہ جو اپنی وفا شعاری سے، یقین کامل سے، انشراح صدر سے، حضور کے دروازے کی گدائی اور غلامی سے اتنی زیادہ سرشار تھی، ان کے دامن میں حضور علیہ السلام کی محبت کی اتنی خوشبوئیں تھیں کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے اس سارے ماحول کو بھی معطر اور معمر فرما دیا کرتے تھے۔ ایمان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں امام اعظم نے کہا ہے، ہم رب کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک حقیقی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ماننے میں ہم کسی کے مقلد تو نہیں، رسول کریم سچے ہیں اور یہ سچ دنیا میں ہر روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید تو ہوتی ہے مسائل میں کہ فلاں بزرگ کے اجتہاد پر، استنباط پر ہم زیادہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے مقلد ہو جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے نا کہ ایمان میں تقلید نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا یہ ایمان معیار ہے، اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ یہ بالکل سورہ بقرہ دیکھیے، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے نا ایمان لاؤ، کس طرح؟ چونکہ منافق بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ظاہری کلمہ پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، بظاہر جہاد میں بھی چلے جاتے تھے، اگرچہ جا کے فتنہ ہی برپا کرتے تھے۔ مالک کریم نے کہا کہ جب ان منافقین، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیات، ان کا پس منظر یہ منافقین سے کلام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ یہ کون دوسرے لوگ؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا مولا علی علیہم رضوان۔ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ۔ ان کا ایمان یہ معیار ہے، یہ معیار ہے کہ ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، یہ کسوٹی ہے، ذرا اس پر پرکھو، ان کی زندگی کے شب و روز کو دیکھو، پھر اس پر پرکھو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ ان کا جواب بھلا کیا ہے؟ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ معاذ اللہ وہ جواب یہ دیتے ہیں، کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ ان کی نظر میں تو سارا مال قربان کر دینا معاذ اللہ بے وقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو چلتے کاروبار، جائیدادیں چھوڑ کے مکے سے مدینے چلے جانا یہ بے وقوفی ہے۔ ان کی نظر میں تو مال، اولاد، جان، ہر چیز قربان کر دینا حضور کے قدمین پر یہ بے وقوفی ہے۔ کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ ہم تو سیانے لوگ ہیں، ہم تو سیانے ہیں، ہم تو ایمان لائیں گے، بس زبانی کلامی آئیں جائیں گے، بات بھی کریں گے، جس طرف کی ہوا ہوگی اس طرف کے ہو بھی جائیں گے۔ یہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ کیا کہا تھا کسی نے؟ اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا، ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی۔ کائن بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ سنیں جو حضور کے صحابہ پر بات کرے اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، اسے جواب میرا رب دیتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی کرنے والے کو جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون،
فرمایا خبردار ہو جاؤ یہ خود بیوقوف ہے، لیکن بیوقوف کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف ہوں۔ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل، فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اس بات کا علم، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ خود بیوقوف۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے، یہ بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کا دامن کرم بہ رہا ہے اور فیض یاب نہیں ہو سکے۔ جنہوں نے محبوب کریم کے دروازے سے خیر نہیں پائی، ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے، چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، دریا بہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیاسا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے بیوقوف لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ پر زبان تان دراز کرتے۔ تو عزیز دوستو، ان لوگوں کا ایمان معیار ہے، ان لوگوں کا ایمان وہ ہمارے سامنے روشن نمونہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایمان کو، تیقن کو، شب و روز کو مرتب کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ساری بڑی شانوں والی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو ان سے پوری طرح روشناس بھی نہیں کرایا۔ ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے، جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے، ابھی واپس جائیے۔ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں، ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلی سے لگ کے گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد۔ والد امیر المومنین ہے، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا، صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے، سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا، فوراً کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے، یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، بزرگوں کی موجودگی میں میں جواب دیتا پھروں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بدعزمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے، پھر آگے چلے گا تو۔
اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا. تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے میں بتاؤں. کہتے ہیں میرے شیخ مسکرا پڑے, کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا پر تیری ابھی مری نہیں. تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کچھ دیر چھوڑ دے, سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے, کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے. میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں, مفتی مدینہ ہیں, مفتی مکہ ہیں. لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں, بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا. دیر ہو گئی سوچتے سوچتے تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا, میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے. میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب. اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے, اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا, جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نہ, جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا, جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا, بلا وجہ غوطہ زنی نہ کرنا. یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے, یہاں کا